یہ مسئلہ حل ہو گیا یا باقی ہے؟ بہتر ہوتا آپ نیائی صاحب سے شروع کر لیتے تو نہیں، میں نے سوچا کہ آپ سے شروع کرنا چاہیے. آپ اس میں رائے کا اظہار کریں. اچھا بسم اللہ. ان کے نزدیک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. مسئلہ تو آپ کی طرف سے معلوم نہیں، انہوں نے ابھی کہا نہیں ہے ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ پشاور نے تشریح کر دی، انہوں نے آرڈر کر دیا، من تسلیم کریں گے، اس پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی کہ وہ دوسری درخواست جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ شاید غیر مؤثر ہو. دیکھیں کل اس پہ عدالت کیا آرڈر کرتی ہے، بیکاز اس کی نوعیت کچھ اور تھی. اس کی درخواست کی نوعیت یہ تھی کہ آپ جو ہے تو حلف استعفیٰ منظور کیے بغیر انتخاب نہیں ہو سکتا. آپ حلف پہ درخواست وہ کر لیں، حلف کے لیے بندوبست کر دیں، اس کے لیے احکامات جاری کریں. لیکن دوسری جانب وہ جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ استعفیٰ منظور ہونے سے پہلے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے. اس کی تشریح ہونا جو ہے اس کی مگر تشریحات چیف جسٹس نے کرنی دی. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ استعفیٰ پیش ہوا تو منظور ہو گیا، اسی کی بنیاد پر تو یہ فیصلہ ہے. چیف جسٹس صاحب نے میرے خیال میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا. اپنے فیصلے کے دفاع میں چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ فلور آف دا ہاؤس کہنے کے بعد پھر ان کا موقف واضح ہو گیا. نہیں، لیکن 138 جو ہے 130 سب کلوز 8 اٹ مینس کہ جو اس سے پہلے ہمارا موقف تھا وہ درست تھا کہ ایک بندے کا ایک استعفیٰ، پھر دوسرا استعفیٰ، پھر ایک پہ ایک جیسا سائن، دوسرے پہ دوسرے جیسا. آپ نے سائن دیکھے ہیں؟ ویسے آپ کو دونوں سائنوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میں نے دیکے ہیں تو بھی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں، اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے جن لوگوں نے دیکھے وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں. جو جس کا کام ہے وہی کہہ رہا ہے. ریزائن آپ کے پاس بھی نہیں آتا، میرے پاس بھی نہیں آتا، نہ ہی مفتی کبھی کے پاس. نہیں، مگر آپ یہ رائے تو دے سکتے ہیں نا کہ گورنر صاحب کی رائے درست ہے یا نہیں. آپ یہ رائے تو دے سکتے ہیں. گورنر صاحب کی رائے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے وہ کہہ سکتے. کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے چیف منسٹر کو بلا لیں؟ بالکل. مگر پشاور ہائی کورٹ تو نہیں مانتی ہے کہ اختیار ہے ان کے پاس. آپ دیکھ لیجئے کہ انہی کے استعفے تھے اور میرے خیال میں کئی درجن تھے اس قومی اسمبلی میں جمع ہوئے تھے اور یہ اپنے استعفوں سے مکر گئے تھے. تو پھر سپیکر نے 1 بائی 1 ایک ایک کو بلایا تھا. یہ ایک پریزیڈنٹ موجود ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی ماضی کا ایک روشن باب کہیں یا سیاہ باب کہیں. لیکن گورنر کے اختیار کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا گورنر کا یہ اختیار ہے کہ وہ چیف منسٹر کو بلا سکتا ہے. اس پر جو قانونی ماہرین ہیں ان کی رائے ہے کہ نہیں. اشتر وصاف صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ نہیں بلا سکتے. دیکھیں، اشتر وصاف صاحب جو ہے وہ میں مانتا ہوں آپ ہی کی جماعت کے اٹارنی جنرل رہے ہیں. ہم سے زیادہ آپ ہی کے اٹارنی جنرل، ہماری جماعت نہیں، پاکستان چلے پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں. آپ کی جماعت نے لگایا تھا نا، یوں کہہ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنر کی امپورٹنس نہیں ہے تو پھر آپ استعفیٰ گورنر کو کیوں بھیجتے ہیں؟ بھیج دیں پھر اڈیالہ جیل، بھیج دیں پھر اپنا استعفیٰ بنی گالا. نہیں، آرٹیکل 130 سب کلوز 8 آئین کا آرٹیکل ہے نا سر. وہ تو نہیں کہتا کہ بنی گالا یا اڈیالہ بھیجیں. وہ تو کہتا ہے کہ آپ گورنر کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر بھیجیں اور اس کے بعد آئین اس کی تشریح ماہرین آئین کرتے ہیں کہ جی استعفیٰ ہو گیا. خیر، یہ بات بھی ذرا کچھ سمجھ نہ آنے والی ہے کہ جی استعفیٰ بھیج دیا ہے. اب میں یہ بھی نہ پتہ کروں کہ یہ اسد اللہ خان کا استعفیٰ ہے کہ نہیں ہے. یہ تو میں اس کو سر دیکھیں، اب مجھے پتہ ہے یہ تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ جب استعفیٰ ایک ڈاکومنٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکلتا ہے تو اس کو ڈائری نمبر لگتا ہے، اس کا اندراج ہوتا ہے، اور پھر جب ریسیو ہوتا ہے تو اس کا بھی اندراج ہوتا ہے. تو استعفیٰ تو دونوں کو جب میچ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی کا ہے، یہ کسی اے بی سی شخص نے بائی ڈاک نہیں بھیجا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تینوں کو میچ کیا گیا تو تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی تھی. فلور پہ جب تصدیق کر دی ہے تو پھر ابہام رہ کیا جاتا ہے. دوسرا، اختیار ولی صاحب آپ ہی کی جماعت کے وزیر مملکت ہیں برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ان کی رائے بھی بڑی واضح ہے استعفیٰ منظور کرنے کے حوالے سے. اختیار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے وزیر برائے قانون و انصاف یہ مانتے ہیں کہ گورنر کے پاس ایکسیپٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب استعفیٰ دیا تو ہو گیا، اس کے بعد کی ساری بحث جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ انتخاب غیر قانونی ہے، تو یہ بحث ختم نہیں ہو جاتی پھر؟ تو ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کا تو کہیں ذکر نہیں ہے. تو غلط کہہ رہے ہیں پھر؟ نہیں، میں کہا گورنر کی طرف سے ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے تو اپنی سیٹسفیکشن کرنی تھی. اب سیٹسفیکشن کرنا تو ان کی ذمہ داری ہے. ان کی کچھ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہیں، وہ صوبے کے گورنر ہیں، آئینی ذمہ داریاں ہیں ان کی، وہ پوری کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر ان کو ابہام ہوا. مگر بیرسٹر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹنس کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، جب آ گیا استعفیٰ تو ہو گیا. یہ تو ان کی رائے. بیرسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں
میں آپ کو سادہ اردو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ کو انہوں نے قبول کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا قبول کرنے یا نہ کرنے کے متعلق بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں. ان کا جملہ ہے کہ میں ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہی کہتا ہوں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کا استعفیٰ ہے, میرے پاس آیا, میں نے اتنی تسلی کرنی ہے کہ یہ استعفیٰ آپ ہی کا ہے, اس پہ سائن آپ ہی کے ہیں, پھر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا. اور اس کے لیے کب تک, چاہے وہ ایک ہفتہ ایک مہینہ نہ کریں, کوئی اس کی ڈیٹ, اس پہ میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. وہ تو پھر گورنر صاحب کا اپنا پروگیٹو ہے کہ وہ کب کرتے ہیں. 1 گھنٹے میں کرتے ہیں, 1 ہفتے میں کرتے ہیں, ان کی کہیں دوسرے شہر میں مصروفیات ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے, ویری لانگ ٹو انڈرسٹینڈ. نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ یہ جملہ آپ کہہ دیں. تو امجد نائب صاحب, گیم از ناٹ اوور یٹ. تو یہ تو ابھی آپ نے غوری صاحب کو بھی سن لیا, وہ کہتے ہیں ہم 90% ہے کہ آج کے چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں کل جائیں گے. امید تو ہے, جو آج چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے, امید تو نہیں ہے کہ کل اس کے اگینسٹ بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے, کیونکہ خود انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ جب گورنر نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کو استعفیٰ موصول ہو گیا, تو اس کے بعد اس نے کہا باقی تو irrelevant ہیں چیزیں. تو امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ قانون اور انصاف کا بول بالا ہوگا اور جمہوریت مضبوط ہوگی. لیکن مطلب یہاں پہ کانسپریسیز بھی, تھیوریز بھی امید ہے دم توڑ جائیں گی اس آج کے فیصلے سے. کل دیکھا جائے گا کل فیصلہ کیا آتا ہے. امید ہے کہ ہمیں مایوسی نہیں ہوگی. صحیح ہے. لیکن اس میں ایک چیز ویسے اختیار صاحب, جو آج بلاول صاحب نے گفتگو کی اور اپنے گورنر کو ہدایت کی کہ آپ جائیں اور جا کر آئین و قانون کے مطابق ذمہ داری ادا کریں آپ وہاں پر, کیا اس بلاول صاحب کی اس گفتگو کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا نہیں ہے کہ مزید روڈے اٹکانے کی ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے گو ایڈ؟ روڑے اٹکانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. صحیح ہے, روڑے اٹکانے والی بات ہی تو ٹھیک ہے, سگنیچر میچ نہیں کر رہے, یہ اور کیا تھا؟ نہیں سر, میرے خیال میں اتنا لمبا شو ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو اتنی سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا 130 سب کلاس 8 کا, کہ آپ کو ایک ہینڈ ریٹن وہ تو ختم ہو گیا نا, بات تو پہلے کی, وہ تو پیچھے رہ گئی. یہ روڑے اٹکانے والی تو بات ہی نہیں. وہ پہلا تو اعتراض ان کا جائز تھا. دوسرا جب آپ کا آیا تو پھر آپ کی سگنیچر پہلے والے استعفے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں نا, وہ آپ نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں کر رہے تھے, تو اسی لیے آپ کو بلا لیا ان پرسن کہ آپ آ جائیے. اب تو یہ چیزیں مطلب اس کو روڑا اٹکانا مت کہیں. دیکھیں جس کی آپ کوئی اور لفظ استعمال کر لیں, جس کا کام کوئی اور لفظ استعمال کریں, لیکن بلاول صاحب کے پیغام میں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نا, جس کا کام اسی کو ساجے, جس کی ذمہ داری ہے جو کرسی پر بیٹھا ہے وہی ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ ساری گفتگو تو ہم نے آئینی, قانونی, تکنیکی کر لی. ایک جماعت کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, آپ کے پاس آئینی راستہ یہ تھا کہ آپ ان کے لوگوں کو ساتھ ملا لیں اور اپنا امیدوار لا کے نمبر پورا کر لیں, جو آپ نہیں کر سکے. تو ایک جماعت کے پاس مینڈیٹ ہے, کیا اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا اختیار نہیں ہے, حق نہیں ہے؟ دیکھیں ایک تو مینڈیٹ کی, یہ سیاسی سوال ہے, اس کو آپ یہ اس ٹیکنیکل بحث سے نکل کر, ایک تو آپ کہتے ہیں نا مینڈیٹ کی بات, تو مینڈیٹ جو ہے اس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا ہے. خیبر تسلیم تو پنجاب میں بھی نہیں کیا, تو وزیر اعلیٰ تو ہے نا, یا تسلیم تو وفاق میں بھی نہیں کیا. دیکھیں مجھے بولنے دیں. جی جی, پنجاب کی اگر بات کرتے ہیں, وفاق کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ صرف پی ٹی آئی کا اعتراض ہے. خیبر پختونخوا کے مینڈیٹ پر پہلے دن سے مولانا فضل الرحمان, پنجاب کے مینڈیٹ پر پیپلز پارٹی کا بھی اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں کہ غلط ہوئے ہیں. بھائی جان, جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اگر اجازت دے تو دے دوں, نہیں تو آپ بیچ میں ڈالتے جائیے. آپ کہیں آپ, لیکن میں سب سیکنڈ لارجسٹ پارٹی جو ہے وہاں پر مسلم لیگ نون ہے. ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ آرگینک ہے, اوریجنل ہے. جے یو آئی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اے این پی اس کو بوگس مینڈیٹ کہتی ہے. تو سر آپ جو مینڈیٹ آپ بتا رہے ہیں اس کی تو خیبر پختونخوا میں حیثیت ہے. میں بتاتا ہوں, تسلیم نہ کرنے سے سن لیجئے نا, آپ کو یا تو ٹرائبونلز میں جائیں گے, رزلٹ تبدیل کروائیں گے نا. سن لیجئے نا, میں بتاتا ہوں. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے ووٹر, ہمیں کیوں ووٹ سپورٹ کیوں نہیں ملا. الیکشن ایکٹ 2016-17 کہتا ہے, آپ ضرور اس کو کھول کے پڑھیے گا, اور اس میں یہ بنیادی رائٹ دیا گیا ہے ہر ووٹر کو کہ وہ آزاد انوائرمنٹ میں رہ کر فری اینڈ فیئر الیکشن کا میں جا کے وہ ووٹ ڈال سکے. کیا یہ جو ووٹر تھے, جو 90 لوگ ہیں, ان کو پنجروں میں بند نہیں کیا گیا تھا؟
इनको सीएम हाउस में बंद नहीं किया गया था। ये जो छांगा मांगा की याद ताज़ा हो गई, ये 8, 9, 10, 11, 12 और 13 की तारीख को 4.5 दिन बाद उनको निकाला गया है। वही खाया, वही पिया, वही सोए, वही उठे, मोबाइल फ़ोन उनके छीन लिए गए। हर 6 घंटे बाद, हर नमाज के बाद कुरान पाक बीच में रख के उनसे दोबारा हलफ ताज़ा तरीन लिया जाता था कि हमने इधर उधर नहीं होना। तो वोटर तक अगर आप रसाई नहीं देते हैं तो मैं वोटर से वोट कैसे मांगूं, मैं उसको कायल कैसे करूं। अब अगर ये बात आप छांगा मांगा की करते हो तो ये तो पूरी असम्बली पर इनकी छांगा मांगा है, ये तो पूरा सीएम हाउस छांगा मांगा है, ये तो पूरा पख्तूनख्वा पर छांगा मांगा है। ये तो फिर अगर मैं कहूँ तो पिछला जो गुज़श्ता था, जो सेनेट का इलेक्शन था जिसमें चेयरमैन का हुआ था इंतखाब, वो भी सारा छांगा मांगा ही था। तो और अगर मैं उससे थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो 2018 का जो मैंडेट हमारा पीटीआई ले गए थे वो तो पूरे मुल्क को छांगा मांगा बना दिया गया था। तो मेरे ख्याल में ऐसी बातों पे अगर ना जाए तो बेहतर है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट पर क्वेश्चन मार्क्स पहले दिन से मौजूद हैं, उसको किसी ने तस्लीम नहीं किया। ये अगर आप वहाँ पे चले भी जाएं तो आपको लोग भी बता देंगे कि इनकी सीटें जो थी वो 30 से ऊपर नहीं थी। अच्छा, इसमें मोर देन ये जो 60 या 63 सीटें आप इलेक्शन कमीशन को एलिज कर रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाया। जिसको भी आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं कराया ना इलेक्शन, जिसको भी कहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ठीक नहीं कराया, लेकिन पंजाब में ठीक कराया। मैंने जहां से इलेक्शन लड़ा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने वहां से प्रोविंशियल असेंबली भी लड़ा, मैं वहां से नेशनल असेंबली भी लड़ा है, मैं वहां से मुतासिर भी हुआ हूं। दैट्स व्हाई मैं जिस दिन इलेक्शन था मैं पंजाब में नहीं था, ठीक है, मैं खैबर पख्तूनख्वा में था। आप इसी की बात करते हैं, मैं उसी की बात लेकिन इसमें, लेकिन आपने जो बात की कि कितनी ज़्यादती है अमजद न्याय साहब के रसाई तो देना ताकि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सकें। आपने उनको एक जगह पर बंद कर दिया, बेजा में रखा, बेजा में रखा।